علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین، کل جو وزیر اعظم صاحب نے کچھ خطاب کیا سینئر صحافی حضرات کے ساتھ، اس کی گونج پارلیمنٹ میں بھی ہمیں نظر آئی ہے۔ مثلا انہوں نے کہا کہ ادارے ٹھیک کام نہیں کر رہے ہیں، اس لیے نئی قیادت لانا ضروری ہو گیا۔ بہت اہم بات کی ہے۔ ملک میں گڈ گورننس کے نفاذ کے بغیر ملک آگے نہیں جا سکتا۔ اب گڈ گورننس کہتے کس کو ہیں؟ بہت سارے لوگ لفظ نکال دیتے ہیں گڈ گورننس کا۔ اب ہمارے لحاظ سے جو گڈ گورننس ہے وہ ہے میرٹ ہے، ٹرانسپیرنسی ہے، اکاؤنٹیبلٹی ہے، رول آف لا ہے، پبلک پارٹیسپیشن ہے اور گورنمنٹ ایفیکٹونیس ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں ہیں تو پھر رول آف لا ہے۔ تو رول آف لا کے حوالے سے انہوں نے بہت صحیح جملہ کہا ہے کہ رول آف لا کی بہت ضرورت ہے ملک میں۔ اس کے علاوہ مہنگائی کی اصل وجہ انہوں نے دونوں حکومتوں پہ ڈالی ہے۔ جو پچھلی حکومت تھی اس پہ انہوں نے ڈالی ہے کہ ان کی معاشی پالیسی کی وجہ سے اور کرپشن کی وجہ سے مہنگائی آج بہت زیادہ جو نظر آ رہی ہے وہ اس کی وجہ ہے۔ 18ویں ترمیم پر انہوں نے بڑے اسٹیٹمنٹ دیے ہیں، خاص طور پہ این ایف سی کے حوالے سے کہ این ایف سی میں تبدیلی کا اشارہ، اس میں لگ رہا ہے کہ این ایف سی میں اب تبدیلی کا اشارہ ہوگا۔ آئین کا آرٹیکل 160 کہتا ہے کہ جی 5 سال کے عرصے میں آپ نے اس کی وہ کرنی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ بلدیاتی نظام پر بڑا زور دیا اور بہت صحیح زور دیا اس کے اوپر کہ جناب جب اختیارات جو ہے، اور یہ جمہوری حکومتوں کا سب سے بیس چیز ہے، سب سے مضبوط چیز ہے بلدیاتی نظام، لیکن بدقسمتی سے سیاسی حکومتوں میں یہ چیز اتنی نظر نہیں آتی ہے جتنی جب آپ کے ڈکٹیٹر کی حکومت ہوتی ہے یا فوجی حکومت یا ایسی حکومت ہوتی ہے جو اس سے مکس ہوتی ہے۔ اس میں تو خاص طور پہ کہ جی اختیارات اور وسائل نچلے سطح تک جائیں گے، بالکل جانا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ نئی قیادت ابھرتی ہے۔ اگر بلدیاتی نظام ایفیکٹو ہو تو نئی قیادت ابھرتی ہے۔ اور ایک بات انہوں نے اور اچھی بات کی ہے لیکن اس پہ عمل نہیں کر رہے ہیں کہ جناب عالی یہ جو رکن پارلیمنٹ ہے ان کو پیسے ویسے نہیں دیے جاتے ہیں ترقی کام کا، دنیا میں نہیں دیے جاتے، وہ خود کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد جو امپورٹنٹ مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آج میاں نواز شریف صاحب کا جو ضمانت کا جو دن تھے وہ کمپلیٹ ہو گئے اور اس کے بعد وہ آج جیل کی طرف چلے گئے۔ لیکن اس دفعہ نواز شریف صاحب جب جیل کی طرف گئے ہیں تو کافی بڑا کراؤڈ ان کے ساتھ، یعنی باضابطہ ان کو گھر سے جیل تک بہت بڑے جلوس کی صورت میں جو ہے وہ لے جایا گیا ہے۔ تو ان ایشوز پہ ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں آئیے ان کا تعارف کرا دیتے ہیں۔ میرے لیفٹیننٹ جنرل عبدالقادر بلوچ صاحب، سابق وزیر مملکت برائے اسٹیٹ فرنٹیئر ریجن سیفران، رہنما مسلم لیگ نون، بہت اور پورٹ فولیو ہے ان کے پاس، لیکن ہم صرف اس تک بتا دیتے ہیں، باقی سب آپ جانتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ نواب یوسف تالپور صاحب ایم این اے ہیں، سینئر رہنما ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے منسٹرز رہے ہیں، بہت اور پورٹ فولیو بھی ان کے پاس ہے۔ آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ اور عمر سرفراز چیمہ، مرکزی سیکرٹری اطلاعات، ایک سینئر پوزیشن ہے مرکزی سیکرٹری اطلاعات کی پی ٹی آئی کی۔ آج عمر سرفراز چیمہ جو ہیں اس عہدے کے اوپر ہیں۔ میرا خیال ہے پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ اس پہ مطمئن ہیں کیونکہ اس سے پہلے فواد چودھری نام کے ایک صاحب تھے، نہ وہ مرکزی سیکرٹری اطلاعات چلا سکے، نہ وہ اطلاعات وزارت حکومت چلا سکے، نہ آپ سائنس جو ہے وہ چلا رہے ہیں۔ اب تو خیر وہ سائنس کی باتیں کر رہے ہیں۔ بہرحال عمر سرفراز چیمہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ اب میں آتا ہوں اپنے سوال کے اوپر۔ سب سے پہلے سر جان صاحب آپ کی طرف خان صاحب نے ایک بات کہی ہے اور یہ ڈسکشن میں بھی جاری ہے۔ خان صاحب نے کہا ہے کہ جی اب اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے اور ایفیکٹو بنانے کے لیے ہمیں اس کی قیادت چینج کرنی پڑے گی۔ تو سر قیادت کیا اب امپورٹ کریں گے ہم، یعنی باہر سے منگوائیں گے، ان کو لگائیں گے جس طریقے سے حفیظ شیخ کو لایا گیا ہے، جس طریقے سے ڈاکٹر رضا باقر کو لایا گیا ہے، جس طریقے سے اور لوگوں کو بھی لایا گیا ہے، کیا کہیں گے سر؟ ڈاکٹر صاحب میں تو جو کمنٹ کروں گا میں چاہوں گا کہ چیمہ صاحب اس کا جواب بھی دیں۔ بنیادی طور پر اداروں کے جو سربراہوں کی تبدیلی ہے، ان سے متعلق لوگوں کی تبدیلی کا جہاں تک مسئلہ ہے تو انہوں نے تو بیسیکلی اگر بنیادی طور پر ان کا ڈیوٹی یہ ہوتا ہے کہ سرکار حکومت کی پالیسیز کو امپلیمنٹ کرنا، یس،
اور پالیسیز کے بارے میں تیاری کی جاتی ہے. جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں, الیکشن کی تیاریاں کرتے ہیں, اور اے پیریڈ آف ٹائم آپ اس کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں, اور جس وقت حکومت میں آ جاتے ہیں پھر تو بیسٹ پاسبل سلیکشن کرتے ہو اپنی ٹیم سے, اپنی پارٹی سے, جن کی کمٹمنٹ ہوتی ہے آپ کے پروگرام کے ساتھ, جن کی جواب دہی ہوتی ہے عوام کو, اور جنہوں نے پالیسیز کی امپلیمنٹیشن کا ایفیکٹ عوام کے اوپر دیکھنا ہوتا ہے. یہ کئی چیزیں ہیں. تو اگر اس طریقے سے دیکھا جائے, اور پھر اگر کوئی بہت قابل, دنیا میں تو بہت بڑے لوگ ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, قابل آدمی یا کیا سرکاری پالیسیز کے اوپر اداروں کے سربراہوں نے عمل کرنا تھا یا اپنا دماغ استعمال کرنا تھا, اپنا برین, اپنی قابلیت اگر اسد عمر صاحب نے استعمال کرنا تھا, اور اس میں چونکہ وہ کیپیبلٹی نہیں تھی جس کو پارٹی چاہتی تھی کہ وہ ڈیمانسٹریٹ کی جائے, یا وہ غلط تھے, غلط کاری کر رہے تھے, کرپشن یا کوئی اور وجہ تھی, پھر تو ٹھیک ہے بات کہ چلو وہ چونکہ پارٹی کی پالیسی نہیں ہے, اس کا اپنا برین استعمال ہونا تھا, لہذا اس میں وہ ناکام ہو گیا, تو اس کی جگہ پر ایک اور برینی آدمی کو لایا جائے. وہ برینی آدمی جس کو لایا گیا ہے وہ تو 3 سال ابھی نواب یوسف ٹالپور صاحب کی پارٹی کی جب حکومت تھی 2008 سے 13 تک 3 سال تو اس کے وزیر خزانہ رہے اور ناکام رہے. اور اس میں انہوں نے کوئی خاص رنگ نہیں دکھایا ڈاکٹر صاحب. اور پھر اس نے اگر کچھ کرنا ہے اپنے دماغ سے چیزیں اگر کرنی ہے تو وہ وہی کرے گا جو ان کے دور میں کیا. ٹھیک ہے, یہاں پر ایک بات آ جاتی ہے, ویسے ایک چیز ہے جس کو آئی ایم شیور ریئیکٹ کریں گے سرفراز صاحب, لیکن میرے خیال میں جو یہ موجودہ حکومت ہے ہماری پی ٹی آئی کی, یہ بہت زیادہ کنونس لگتے ہیں پیپلز پارٹی کی حکومت سے, ان کے لوگوں سے, اور اپنے پرویز مشرف صاحب کی ٹیم سے. اس وقت ان کے تمام جتنی بھی امپورٹنٹ منسٹریز ہیں یا تو ان 2 پارٹیوں کے ان ممبران میں سے جنہوں نے سائڈ سوئچ کیا ان کے پاس آ گئے, یا ٹیکنوکریٹ باہر سے لائے گئے ہیں. ان کے اپنے پارٹی کے بلو بلڈڈ پی ٹی آئی والے جو کہ 20 سال سے کپتان صاحب کے ساتھ کمیٹڈ رہے ہیں, ان کی اگر آپ دیکھیں گے تو پرابیبلی 45 میں سے 24 تو ٹیکنوکریٹ اور اسمبلی سے باہر کے, باقی 21 میں سے میرے خیال میں 10 تو پیپلز پارٹی والے ہیں, کوئی 11 ایک ان کے ہوں گے. تو یہاں پر یہ ذرا تھوڑا سا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے کہ حکومت کس ڈائریکشن میں جا رہی ہے. نواب یوسف ٹالپور صاحب, کسی نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ کمپلیٹ ٹیک اوور کر لی ہے آئی ایم ایف نے. آج بلاول صاحب کی سٹیٹمنٹ بھی ہے, زرداری صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ جی اب آئی ایم ایف کا دفتر یہاں کھل گیا ہے, اور اس کے علاوہ رضا ربانی صاحب کا یہ سٹیٹمنٹ سر کہ, اور آج ہر جگہ یہ گونج ہے کہ اس 2 شخصیات, کیا وجوہات ہے کہ پاکستان کے اندر بڑے بڑے نام موجود ہیں, معاشی ماہر موجود ہیں, ایک ایسا شخص پاکستان کے ماحول سے واقف ہی نہیں ہے, کیا انٹرسٹ ہوگا اس کا حکومت کے لحاظ سے, کیا کہیں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے خیال میں جتنی باتیں آپ نے کی, ہر ایک بات کا جواب بھی تقریباً آپ دے چکے ہیں. دیکھنے کی یہ بات ہے کہ بلاول چیئرمین نے کیا کہا, زرداری صاحب نے کیا کہا, رضا ربانی نے کیا کہا, یا اس سے تھوڑی سی ابھی جنرل صاحب نے کیا کہا. دیکھنے کی یہ بات ہے کہ جو گورنمنٹ آئے اور وہ ایک پروگرام لے کر آئے, اور وہ بول کر آئے ایک کمٹمنٹ کے ساتھ کہ ہم یہ کریں گے, یہ کریں گے, یہ کریں گے, اور اس کے بعد آنے کے بعد وہی حکومت بجائے وہ کچھ کرے اس کے الٹ کرے, اور پھر کہے کہ یو ٹرن لینا کوئی ایسی غلط بات بھی نہیں. بھئی یو ٹرن آپ وہاں تو کہہ سکتے ہو کہ بھئی ہم یہاں پر اس روٹ میں جا رہے تھے, ہم اس کو تھوڑا سا آلٹر کر کے یہاں جا رہے ہیں, کیونکہ پرائم منسٹر آف پاکستان, آل دا ریسپیکٹس ٹو ہم, ان کی ایک بات ایسی ہے, اس کی ایک اہمیت ایسی ہے کہ پوری دنیا کی نظریں اس میں ہوتی ہیں, اور ہر ایک الفاظ جو وہ بولتا ہے اس کو وہ مائکروسکوپ سے دیکھتے ہیں. ابھی اس وقت جب آئے تو آنے سے پہلے اسد عمر کو انہوں نے پروجیکٹ کیا اور ان کی باتیں کی کہ بھئی یہ فائنانس میں یہ سارا کچھ کرے گا. پہلے سے
اور جب تو اس کو چلا دیا. اب دیکھنے کی یہ بات ہے کہ فائنانس منسٹر بھی چلا جائے 8 مہینے میں, گورنر اسٹیٹ بینک کا جو ہے وہ ٹینیور پورا کیے بغیر بھی چلا جائے. وہ ایک شریف آدمی ہے, وہ یہ ٹینیور پوسٹ ہے, وہ اگر چاہتا تو وہ اپنے روک سکتا تھا, لیکن اس نے کہا کہ پاکستان کی اکنامی کی حالت اتنی خراب ہے کہ میں بہتر سمجھتا ہوں کہ کنٹیسٹ نہ کروں, چلا جاؤں, میں نے استعفیٰ دے دیا. ایف بی آر کا چیئرمین, جو حکومت آتی ہے بغیر کوئی ہوم ورک کیے ہوئے, بغیر کوئی سوچ وچار کیے ہوئے, اور 8 مہینے کے بعد جو کچھ ہوتا ہے اس میں صرف ایک چیز نظر آئی آپ کو ہاؤس میں, یہ چور ہیں, یہ ڈاکو ہیں, یہ ایسے ہیں, یہ ایسے ہیں. بھیا آپ ہمیں چور کہہ دو, ڈاکو کہہ دو, جو مرضی ہے کہہ دو, لیکن کوئی ڈیلیور تو کرو. ابھی اگر آپ جاؤ گے تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں عوام بھی یہی کہہ رہی ہے, یار کیسے بھی تھے, پچھلے دور میں اتنی مہنگائی نہیں تھی, پچھلے دور میں یہ چیزیں اس طرح نہیں تھی. اب پرائم منسٹر خود کہہ رہے ہیں کہ ہم اداروں کو کہ ہیڈز کو چینج کریں گے, کیونکہ وہ ادارے پورے کام نہیں کرتے. یہ بھی کہا ہے, اور ایک دن پہلے ایک اور جملہ بھی کہا ہے پرائم منسٹر صاحب نے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ حکومت کرنا صرف عوام کا کام ہے. اب مجھے پتا نہیں کہ کس کانٹیکس میں انہوں نے کہا, یہ کیوں کہا اور کس کو کہا. جب یہ ساری چیزیں اس طرح سے ہوچ پاچ ہو جاتی ہیں تو یہ اکنامکس کی صورتحال ہو جاتی ہے. پھر لک ایٹ دا ڈی ویلیویشن جو روپی کی ہوئی, کیا ہوا. ابھی تو رمضان شریف آج سے شروع ہوا ہے, آپ کوئی سا بھی چینل اٹھا کے دیکھ لو, ٹماٹر کی قیمت دیکھو, پیاز کی قیمت دیکھو, آٹے کی قیمت دیکھو, دال کی قیمت دیکھو, کہاں آسمان پر پہنچ رہی ہے. ابھی تو شروع ہوا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ خدا کے واسطے غریب عوام پہ کچھ رحم کرو. کیسے بھی تھے پچھلے دور, ایسی مہنگائی نہیں تھی, آتی تھی لیکن وہ قابل برداشت تھی. ٹھیک ہے, وہ اس وقت بھی یہ حالت تھی کہ 3 وقت کے عوض 2 وقت کی روٹی مل جاتی تھی. آج لوگوں کو 1 وقت کی روٹی ملنا بھی بہت مشکل ہوتی ہے. ٹھیک ہے سر. اس میں لیکن سر ساری صورتحال کو مد نظر 10 رکھتے سالہ ہوئے حکومت ہے سر آپ دونوں کی. میں آگے بات کروں گا آپ سے سر, میں ذرا عمر چیمہ صاحب سے بھی لے لوں. چیمہ صاحب, یہ کیا وجوہات ہے سر, جس میں 2 چیزیں جو سامنے آ گئی, آپ دیکھیں گے سر دونوں نے اس چیز کو آپ کے سامنے رکھا ہے. کیا وجوہات ہے سر کہ پاکستان کی معاشی, عمران خان کے پاس پاکستان کے اندر معاشی ٹیم نظر نہیں آ رہی ہے, اور الیکٹڈ باڈی سے نظر نہیں آ رہی ہے, یا ان لوگوں کو انہوں نے نہیں لائے جو الیکٹڈ ہوتے اور جو ڈیزرو کرتے, اور ابھی بھی بہت سارے لوگ ہیں. اور دوسرا ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے سر, وہ یہ ہے کہ اب حکومت کی پالیسی تو نہیں چلے گی سر. اگر آپ امپورٹ کریں گے باہر سے لوگوں کو, اور خود آئی ایم ایف کے سرونگ ملازم کو بلائیں گے, ایک چھوٹے اور اتنا بڑا عہدہ دیں گے جو بہت سینسٹیو عہدہ ہے, اس میں وہ بیٹھے گا, افیشیٹ بیٹھیں گے, تو پھر تو آئی ایم ایف کی جو بنی بنائی پالیسی ہے وہ حکومت نے امپلیمنٹ کر دینا ہے. تو وہ حکومت کی عوام دوست, جس کے لیے عوام نے آپ کو ووٹ دیا ہے, وہ پالیسی تو نہیں کہلائے گی. کیا کہیں گے سر؟ شکریہ ڈاکٹر صاحب. دونوں آپ کے مہمانان دونوں بڑے سینئر پارلیمنٹیرینز ہیں, اور میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ کاش انہوں نے پچھلی 3 دہائیوں کے اندر قوم کے حال پہ رحم کیا ہوتا, اور ایسے لیڈروں کو سپورٹ نہ کیا ہوتا جنہوں نے آج قوم کو اس معاشی بدحالی کے دہانے پر اس دلدل میں پھینکا ہے, اس نہج تک پہنچایا ہے. یہ کہنا کہ ایک ایسی جماعت جس نے 22 سال مسلسل جد و جہد ہی صرف اس نظام کی تبدیلی کے لیے کیا ہے, اس کرپٹ نظام کی خامیوں کو دور کرنے کے لیے ساری جد و جہد کی ہے, اپنی ذاتی کرپشن بچانے یا لوٹ مار کے لیے سیاست نہیں کی. آپ کو بھی پتہ ہے ڈاکٹر صاحب, اور ابھی جنرل صاحب نے خود ہی اپنی بات کے اندر ہی سارے جو درست فرمایا کہ پالیسیز جو ہوتی ہیں وہ جماعت کی ہوتی ہیں, اور جو ایکسپرٹس یا ٹیکنوکریٹس ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے کہ اس کو افیکٹولی امپلیمنٹ کریں. آج یہ جو پروپیگنڈا کریں کہ جی آئی ایم ایف کے لوگ لے آئے, آئی ایم ایف کے ملازمین کو لگا دیا, ساری پالیسی ان کے ہاتھ میں دے دی, یہ وہ لوگ ہیں, کون نہیں جانتا کہ ایک دفعہ نہیں بارہا یہ لوگ خود جا کے
جو ہے منو ان جو ہے IMF کی شرائط بھی مانتے رہے. کاش وہ پیسہ جو ہے جو اپنی ملک و قوم کے اوپر یا پروجیکٹس پہ لگا ہوتا, ریفارمز جو انہوں نے کمٹ کیے وہ کیے ہوتے تو آج یہ حالات نہ ہوتے. اور یہ کہنا کہ جناب کے باہر سے امپورٹ کر لی, آپ کے سامنے یہ جتنے لوگوں کے ابھی نام لیے جا رہی سارے پاکستان کے شہری ہیں, ایکسپرٹس ہیں. آپ کو بھی پتہ ہے کہ پچھلے 2-3 دہائیوں کے اندر جو یہاں پہ نامصائب حالات رہے ہیں, ان کی فیلڈ پالیسیز رہی ہیں جس کی وجہ سے بہت سارا برین ڈرین ہوا ہے. ایکسپرٹ پاکستان کا بہت بڑا ایک اثاثہ ہے, جو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مختلف شعبوں کے اندر مہارت رکھتے ہیں, جنہوں نے ایک پروفیشنل ایکسپیرینس ہے ان کا. اور آج اگر ان کو موقع دیا جا رہا ہے یا ملک یا حکومت سمجھتی ہے کہ ملک کے اندر جو کمپلیکس ایشوز ہیں, جو چیلنجز ہیں, ان کو نپٹنے کے لیے ایسے ٹیکنوکریٹس کی ضرورت ہے. اور وزیر اعظم بھی بڑا واضح طور پہ اس کی وضاحت کر چکے ہیں کہ سیاسی ٹیم کے ساتھ ساتھ ٹیکنوکریٹس کی بھی ضرورت ہوتی ہے, ایکسپرٹس کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اور خاص طور پہ جو حالات ہمیں ملے ہیں, جو چیلنجز ہمیں درپیش ہیں آپ کے سامنے, کہ باوجود مشکل ترین حالات کے حکومت نے جو اقدامات پچھلے 8-9 ماہ کے اندر کیے ہیں, وہ الحمدللہ جو انڈیکیٹرز ہیں وہ شو کر رہے ہیں کہ بالکل آنے والے وقت کے اندر ہم اس مشکل حالات, اس چیلنجز سے نبرد آزما بھی ہوں گے, اور پاکستان کو جو ہے ایک حقیقی ترقی کی راہ پہ گامزن کر کے جائیں گے. کیونکہ اس حکومت کا ایجنڈا ہی ریفارمز ہیں, یہ ریفارمسٹ گورنمنٹ ہے. یہ قطعی طور کے اوپر کوئی مصلحتوں کا شکار یا کوئی اپنی ذات کے ایجنڈے کے اوپر نہیں آئے ہوئے. اس لیے عمران خان صاحب ملک کے مفاد کے اندر کچھ بھی ہوگا, کوئی بھی ایسی چیز ہوگی, اس پہ قطعی طور پہ جو ہے کوئی مصلحتوں کا شکار نہیں ہوں گے یا ذاتی انا کا جو ہے مسئلہ اس کو نہیں بنائیں گے. آپ نے بڑی ایک اہم جو جس طرف اشارہ کیا, اور یہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی 70 سالہ تاریخ کے اندر ہمیشہ جب بھی بات کی گئی ہے ڈیولوشن آف پاور کی, بلدیاتی نظام کی, وہ زیادہ تر جو ہے فوجی عاملوں کی حکومتوں کے دوران ہی ایسے سسٹم دیکھے گئے. جبکہ PTI بلیو کرتی ہے کہ عملی طور کے اوپر اگر عوام کے مسائل حل کرنے ہیں, ان کی دہلیز پہ ان کو انصاف دینا ہے, کمیونٹی انوالومنٹ اگر کرنی ہے, رول آف لا کو اگر افیکٹولی امپلیمنٹ کرنا ہے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایسا نظام لے کے آیا جائے تاکہ عوام اپنے فیصلے خود کر سکیں. جس طرح بھی جو نیا نظام ہم لے کے آ رہے ہیں, اس میں ولیج جو آپ دیکھنا ہے, اپنے دیہات کی سطح کے اوپر جو ولیج کاؤنسل بنائی جا رہی ہے, اس کے اندر کمیونٹی انوالومنٹ ہے, تاکہ لوگ بجائے اس کے کہ جو سیاسی رشوت کے طور پہ جو فنڈ جو اپنے نمائندوں کو دے کے لوگوں کو اکٹھا کرتے رہیں, اس روایت کو بھی ختم کر کے ایک سسٹم ایسا ڈیوائس کیا جا رہا ہے تاکہ عوام کو ان کے مسائل, اور یہ جو آئے دن جو نئے صوبوں کی بھی ڈیمانڈ پیدا ہوتی ہے, یہ محرومیاں بھی جو ہیں ان کو بھی ختم مکمل طور پہ مستقل طور پہ ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک نیا بلدیاتی نظام لے کے آیا جا سکے. نظام آیا جائے, بہت ضروری ہے. اور میں ابھی آگے چل کے انشاءاللہ بات کروں گا. NFC کے اوپر بھی بڑی بات کی انہوں نے, 18ویں ترمیم کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے, مہنگائی کے اوپر بھی آپ نے بات کر دی ہے. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لوں گا, پھر واپس آتے ہیں, پھر اپنی اس بحث کو آگے بڑھاتے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک. جہاں صاحب, جو بھی آپ نے عمر چیمہ صاحب نے کہا ہے اس پر ڈیفینیٹلی رسپونڈ کیجیے گا, لیکن 3 چیزیں میں آپ کے سامنے بھی رکھ دیتا ہوں. ایک تو مہنگائی کے اوپر ڈیفینیٹلی ساری ذمہ داری آپ کی ہے, اور ظاہر ہے آپ بری الذمہ بھی نہیں ہیں, آپ ایک نے بہت بڑی آپ نے, اور آپ نے بھی تقریباً ان کو جو لون دیا تھا ایکسٹرنل ڈیٹ, بہت ہیوی لون دے دیا تھا, 92 تک پہنچا دیا تھا آپ نے, اب یہ ہے 102 پہ پہنچ چکا ہے. اب میرا سر سوال یہاں پر یہ ہے, ایک تو مہنگائی کے اوپر آپ ضرور اپنا کمنٹ دیجئے, دوسرا NFC ایوارڈ کے حوالے سے عمران خان صاحب 18ویں ترمیم کے اوپر ان کا بڑا وہ ہے, اور آج بھی شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی کہا کہ جناب یہ NFC میں جو 57 صوبوں کو اور 43 مرکز کو اور ساری کلیکشن مرکز کرتی ہے, اور صوبے کو اتنا پیسہ مل رہا ہے کہ ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے, اور وہ اپنے نئی ریسورسز بھی نہیں کر پا رہے ہیں, جس کی بنیاد پر کرپشن میں پیسے جا رہا ہے. تو فیڈرل یعنی مرکز کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. تو میرا خیال ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ NFC کو ضرور جو ہے وہ ریکنسیڈر ہونا چاہیے. آپ کیا کہتے ہیں؟ اور تیسرا, میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ جو یہ پورا جلوس گیا ہے, 2 رائے ہے. ایک رائے یہ ہے کہ وہ ایک سزا یافتہ شخصیت ہیں, ان کو اتنی بڑی جلوس میں لے جانا جیل کس حد تک اخلاقی لحاظ سے بہتر ہے؟
ڈاکٹر صاحب پہلے تو میں بہت مختصراً جی سر. چیمہ صاحب نے جو باتیں کی اس کے بارے میں ایک لفظ سے کمنٹ کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے کہا کہ باہر سے آدمی اس لیے ہم لاتے ہیں کہ ان میں باہر سے اچھے آدمی مل رہے ہیں. تو کیا وہ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ ان کے پارٹی میں حکومت چلانے کے لیے کوئی ایسا فرد کوئی نہیں ہے جو حکومت چلا سکتا؟ اور یہ جن لوگوں کے بارے میں اتنے کلیم کیے تھے، اور پارٹیوں کے اندر بنیادی طور پر جب پارٹی آپ بناتے ہیں تو رینک اینڈ فائلز میں ایسے لوگ آپ لے آتے ہو، ان کی ٹریننگ کرتے ہو، ان کی تربیت کرتے ہو تاکہ معاملات کو چلائیں. آپ کو ادھار نہ لینا پڑے. ادھار بنیادی طور پر اس کے تانے لگتے ہیں، جس طریقے سے پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے بندے سارے آپ کی حکومت چلا رہے ہیں. پرویز مشرف ابھی باہر ہے، وہ بھی کہہ دیتا ہے کہ جی میرا سب کچھ ہے. ٹھیک ہے، ایک تو پہلے میں یہ بات یہاں اس کو یہیں پر میں چھوڑ دیتا ہوں. دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر لانے ہی تھے آدمی تو صرف IMF سے کیوں؟ کیا ہمارے ملک میں صرف یہی دو آدمی رہ گئے تھے جو اکانومی کو سنبھال سکتے تھے 20-22 کروڑ عوام میں سے، اور وہ بھی IMF زدہ اور IMF بیک گراؤنڈ کے؟ یہ ایک چیز ہے، میں نے کہا اس کے اوپر میں تھوڑی سی بات کر لوں. تیسری بات یہ ہے کہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے تباہی کی، یہ کی وہ کی. بالکل ٹھیک ہے، ہم نے تباہی کی، سب کچھ کی، لیکن آپ جو لوگوں کے سامنے گئے پروگرام دینے کے لیے، آپ نے کہا کہ ہماری تباہی، ہماری خرابی، ہماری کرپشن سب کو چھو منتر کر کے آپ ختم کریں گے اور لوگوں کے لیے خوشحالی لائیں گے، اچھی گورننس لائیں گے، ملک کو اوپر لے آئیں گے. اور پھر آپ نے 100 دن کا پروگرام بھی دیا اور ابھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا کر رہے کریں. ٹھیک ہے، جو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، سب کچھ کہا، تو بھائی ابھی بھی اس ڈول کو بجانا متواتر اس کے پیچھے پڑنا ہے. کہاں کی دانشمندی ہے ڈاکٹر صاحب؟ میں یہ کہوں گا ان کو کہ یہ مہربانی کریں، یہ کرپشن کے بارے میں جتنی گالی، جتنی گروچ کرنی ہے، جتنی برائیاں کر لیں، یہ فیصلہ کر لیں اپنے بیسٹ پاسبل آدمیوں کو لا کے 1 ہفتہ پوری ہمیں گالیاں دیں اور 3 ہفتے تو کم از کم ملک کی بھلائی کے لیے کام کریں، مہنگائی ختم کرنے کے لیے کام کریں، روزگار پیدا کرنے کے لیے کام کریں. ہم ان کے سپورٹ کریں گے خدا کے لیے. ہم گالی کھانے کو تیار ہیں، سب کچھ ہے، ٹھیک ہے. میں اپنی پارٹی کی طرف سے یہ بات کہہ دیتا ہوں، بطور پالیسی ہم یہ ماننے کے لیے تیار ہیں، ہم کچھ نہیں کہیں گے، لیکن خدا کے لیے وہاں سے ہٹے، وہاں سے ہٹے. 3 ہفتے دے دیں، صبح شام، بالکل 3 ہفتے ملک کی طرف توجہ دیں، 1 ہفتہ گالی. تو ابھی کیا 4 ہفتوں میں گالی چل رہی ہے؟ نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ 1 ہفتہ گالی دیں. میں کہہ رہا ہوں ابھی کیا چل رہا ہے؟ ابھی 4 ہفتوں میں گالی چل رہی ہے. اوڑھنا بچھونا ان کا ہر چیز جو ہے اس کے گالی پہ، جی اس کے اوپر. نیکسٹ پوائنٹ ہے، انہوں نے ڈیولیوشن کی بات کی، بہت اچھا. ڈیولیوشن از بیسٹ، بلکہ بیسٹ پاسبل ڈیولیوشن کا پروگرام پرویز مشرف صاحب کا تھا. انہوں نے تمام کے تمام اختیارات ان کو دے دیے. انہوں نے تو صرف لوکل جو سیوریج کا بندوبست ہے، نالیوں کا بندوبست ہے، یہ وہ چھوٹی باتیں، اور یہ جو باڈیز ہیں جو آپ کے MDA تو MDA، یہ وہ کاروائیاں ہیں جو انہیں لوکل گورنمنٹ سسٹم کو دیے. گورننس سے متعلق وہ نہیں ہے. ڈپٹی کمشنر ان کے نیچے نہیں ہے، SP ان کے نیچے نہیں ہے، محکمہ مال ان کے نیچے نہیں ہے. باقی جتنے بھی محکمے بنتے ہیں ان سے پروگرام میں نے دیکھا، ان کا تمام پریس کانفرنس سنی، آج کے اخبار میں پڑھا، تو باقی اس میں برائی کسی قسم کا نہیں ہے. لیکن ہمارا وہ ایجوکیشنل لیول نہیں آیا ہے جہاں پر اس طریقے سے ہم فنکشن کریں جس طریقے سے خان صاحب کی خواہش ہے، میری بھی خواہش ہے، پاکستان کے عوام کی ہر فرد کی یہ خواہش ہے کہ اس لیول پہ آ جائیں. بالکل میں ایگری کرتا ہوں کہ قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی سینٹ کے ممبران کی یہ رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ وہ جا کے ترقیاتی کاموں کو کریں، وہ قانون سازی کریں. ان چیزوں سے ابو رہے، ان چیزوں سے دور رہے. بالکل یہ انیشیٹو تو اچھی چیز ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انفارچونیٹلی اس لیول پہ ہم پہنچے نہیں ہیں. ابھی ان کی اپنی پارٹی سے کپتان صاحب کے پروگرام کے خلاف ایسی ریزسٹنس آئے گی کہ آپ دیکھیں گے. اس لوگوں نے انویسٹمنٹ کی، پیسے لگائے، سب کچھ کر دیا، وہ کمائی کے لیے. وہ ہونے والا نہیں ہے اگر یہ اس طرح فنڈ ان کو ڈائریکٹ. خان صاحب تو نہیں دیں گے، کیا رہتی خان صاحب تو کسی صورت میں نہیں دیں گے. سر میں عرض کر رہا ہوں، میں آئی جسٹ لیو اٹ دیئر. آپ نے مہنگائی کی بات کی ڈاکٹر صاحب، مہنگائی اس میں کوئی شک نہیں ہے. مہنگائی میں ڈیولیوشن کا ڈی ویلیویشن کا بڑا حصہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. دوسری طرف سے پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے لوگوں کو ہراس کیا. ہراسمنٹ کی وجہ سے جو ٹیم لائے ریونیو کلیکشن کا، وہ اپنا ڈیوٹی نہیں کر پا رہے ہیں. اور یہ مہنگائی اسی طرح سے مہنگائی کو کاؤنٹر کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ جاب زیادہ کریٹ کر لیں. نواز شریف صاحب والے پہ ذرا میں آپ کا کمنٹ سننا چاہتا ہوں. سر کیا کہیں گے؟ یہ جو ایک سجا دھجا کے پہنچایا گیا ہے جیل سے، یہ مناسب ہے؟ اس وقت ڈاکٹر صاحب جو چیز سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف حکومت تو نہیں ہے، نواز شریف کی پارٹی حکومت تو نہیں ہے، کوئی آدمی نہیں ہے. نواز شریف نے ان لوگوں کو کیا خود اکٹھا کیا اور کیسے اکٹھا کیا، اور کوئی غلط طریقے استعمال کی تو حکومت کہاں پہ تھی؟
کیوں ان کو اکٹھا ہونے دیں؟ یہ نواز شریف کی محبت کے خاطر لوگ جمع ہو گئے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ حکومتی بیانیہ، عدالتی بیانیہ لوگوں کے دماغوں میں اس طریقے سے نہیں بیٹھا ہے جس طریقے سے پریزنٹ کی جا رہی ہے۔ آج بھی پاکستانی عوام اور خاص کر پنجاب کے عوام یہ سمجھتے ہیں کہ ایک مفروضے کے بنیاد کے اوپر ان کی کنوکشن ہوئی ہے۔ آج بھی ان کو یقین ہے کہ انشاءاللہ ہائر کورٹ میں جب یہ کیس جائے گا وہاں سے ٹرن ڈاؤن ہو جائے گا اور انصاف ملے گی۔ ہائی کورٹ کا مرحلہ باقی ہے، سپریم کورٹ کا مرحلہ باقی ہے، انیشل ہیئرنگ اینڈ اس کی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں۔ تو آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں کہ یہ پبلک، میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس اختیار کیا ہے؟ مثلا ایک سزا یافتہ شخص کو اتنی بڑی تعداد میں سزا یافتہ حضور سزا تو ہے نا، بے شمار لوگوں کو سزائیں ہو گئی ہیں عدالتوں سے، انیشل عدالتوں سے، اور بعد میں جا کے بری ہوئے ہیں، سرخرو کے باہر نکلے ہیں۔ یہ تو ایک ٹرائل والی کورٹ۔ تو یہ آپ سمجھتے ہیں اس کے کوئی مسئلہ نہیں، عوام گئی ہے تو ٹھیک ہے۔ میں آتا ہوں جناب نواز یوسف طالپور صاحب کی طرف۔ نواز یوسف طالپور صاحب، مہنگائی تو یقیناً آپ کی پارٹی نے بھی بہت، آپ تو اس کا کہہ رہے ہیں لیکن حالات تو آپ نے یہاں تک پہنچایا ہے نا سر۔ دوسری طرف سر 18ویں ترمیم اور NFC ایوارڈ سر، یہ بڑا مسئلہ ہے سر کہ اگر مرکز کے پاس پیسے ہی نہیں ہوں گے سر، ساری محنت وہ کرتی ہے، ٹیکس کلیکشن وہ کرتی ہے اور سارا پیسہ آپ کو 57% آپ کو دے دیتی ہے، آپ کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے سر کہ آپ اس کو انویسٹ کر سکیں، کام کر سکیں، نہ سر آپ کی کیپیسٹی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنی ریسورسز بھی تلاش نہیں کرتے۔ جیسے عمران خان صاحب نے کہا کہ کولیپس ہو گیا، آپ نے کچھ نہیں کیا، کوئی ٹیکس کلیکشن نہیں ہے آپ کی، اور اس کا نتیجہ کیا ہے کہ یہ پیسے کرپشن کی طرف جا رہے ہیں، مرکز کمزور ہو رہا ہے۔ سر کیا کہیں گے؟ میں تو اس میں اتنا ہی کہوں گا کہ آپ اپنی کمزوریاں نیچے پروونسز کے اوپر نہ ڈالیں، اس لیے کہ کلیکشن کی جب آپ بات کرتے ہو تو میں سوال کرنا چاہتا ہوں میرے اپنے بھائی چیمہ صاحب سے، جن کے لیے مجھے بےحد عزت ہے، کہ بھائی فیڈرل گورنمنٹ کو جو کلیکشن کرنی تھی وہ کتنی کلیکشن کی ہے اس نے، اور کتنا شارٹ فال ہے۔ میرا اگر آپ فگرز دیکھو گے تو ہر صوبے کو پیسے کم ملے ہیں۔ سندھ میں چلو ان کی حکومت نہیں ہے، جہاں ان کی حکومت ہے ان کے بھی چیف منسٹر سے اگر آپ پوچھو گے تو وہ بھی آپ کو حساب کر کے بتائیں گے کہ ہمیں بھی پیسے کم ملے ہیں۔ بیسک فالی یہاں ہوئی ہے کہ کلیکشن جو فیڈرل گورنمنٹ کو کرنی ہوتی ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ اپنی کلیکشن پوری کر نہیں سکی، جس کے نتیجے میں سندھ کا مجھے علم ہے کہ 150 ارب روپیہ سندھ کو کم ملا ہے، اور 150 ارب روپیہ کم ملنے کی وجہ سے سندھ کے مالی حالات جو ہیں نہیں وہ بڑے خطرناک حد تک پہنچ گئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ میں یہ بھی کہوں گا، گالیاں بھی دیتے ہو، مخالفت بھی کرتے ہو جو حق ہے ہر ایک کا، لیکن یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آپ سندھ کے لوگوں کو لا کے نیب میں ٹرائی کرو اسلام آباد کے اندر یا راول پنڈی کے اندر؟ یہ کون سا میسج آپ دے رہے ہو پاکستان کی عوام کو اور سندھ کی عوام کو؟ اگر آپ کو وہاں ٹرائل کرنے ہیں تو پھر سب کے کرو، لاہور سے بندے بھی وہاں آنے چاہیے، فرنٹیئر سے بھی وہاں آنے چاہیے، بلوچستان سے بھی وہاں سے آنے چاہیے، سنگل آؤٹ نہیں کرنا چاہیے۔ جہاں تک بلدیہ کا تعلق ہے، بلدیاتی نظام بالکل ڈی سینٹرلائزیشن آف پاور کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ مرکز سے صوبے کو، صوبے سے نیچے کی سطح تک، ڈسٹرکٹ کاؤنسلز اور اس کے بعد نیچے۔ تو میرے خیال میں سندھ میں تو جو اختیارات دیے گئے ہیں وہ کافی حد تک دیے گئے ہیں، اور مجھے اوروں کا تو پتہ نہیں، مجھے تو صرف عمرکوٹ ضلع کے حد سے، کیونکہ میں وہاں سے الیکٹڈ ہوں، وہاں کا پتہ ہے، وہاں پر پتہ نہیں۔ ویسے تو پورا سندھ رو رہا ہے سر، کراچی رو رہا ہے، یہاں کے نمائندے رو رہے ہیں۔ نہیں یہ تو کلیکشن کے اوپر ہے، نہیں آپ اپنی کلیکشن بھی کرو۔ تو میں چونکہ مجھے وہاں کا پتہ ہے تو میں اس لیے وہاں کی بات کر رہا ہوں، میں اور باقی سندھ کی بات بھی نہیں کر رہا ہوں۔ آپ اگر کہیں گے کراچی، تو کراچی والا بھی ان کے اپنے ٹیکسز جو ہے وہ خود کلیکٹ کریں جو ان کو کرنے ہوتے ہیں، پروونس کو جو کرنے ہوتے ہیں پروونس کر رہی ہے، اور پروونس کی کلیکشن پہلے سے تھوڑی سی کم ضرور ہے، لیکن پھر بھی ابھی تک جون میں تقریباً 1.5 پونے 2 مہینے ہیں، لیکن دے ہیو کلیکٹڈ اوور 70%،
جو پروونس کو کرنی تھی. لہذا وہ اپنا کام کر رہی ہے, لیکن آپ سنگل آؤٹ کر رہے ہو سندھ کو, جو ایک اچھی بات نہیں ہے. وہاں پر اگر آپ دیکھو گے تو ہر ایک سر یہ ڈسٹریبیوشن صحیح ہے سر, سر یہ سندھ کو نہیں کر رہے ہیں, ان کو الگ سے ملی ہے جو ڈسٹرکٹ کاؤنسل. سر ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں. آپ ظاہر ہے پاکستان وفاقی پارٹی ہیں, اور آپ سر ویسے بھی نیشنل اسمبلی میں ہی رہتے ہیں زیادہ تر. پاکستان پیپلز پارٹی تو اصل میں سب سے بڑی وفاقی پارٹی تھی, اب سمٹ کر سندھ تک آ گئی ہے اور نیچے آ گئی ہے, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن جو میرا سوال ہے وہ یہ ہے سر کہ یہ جو 57 صوبوں کو چلا یہ اور 43 مرکز پہ رہی, یہ زیادتی نہیں ہے سر؟ کون سی زیادتی؟ کیا کہا؟ 57% ساری محنت کر کے بیچاری کلیکشن کرے مرکز, اور اس کے بعد اس کا 50% صوبوں کو چلا جائے, اور مرکز کے پاس 43 رہے, اور وہ ظاہر ہے وہ کچھ کام ہی نہیں کر پائے گی. کیا کر پائے گی سر کام؟ یہ ڈسٹریبیوشن جائز ہے؟ نہیں, بات سنو. مرکز کو کام کیا کرنا ہے, آپ پہلے یہ تو طے کرو آپ نے کتنے سبجیکٹس مرکز کے پاس چھوڑے ہوئے ہیں. اور آپ یہ جو کہہ رہے ہو کہ 43% جو مرکز کے پاس ہیں, تو یار یہ 57% سندھ کو تو نہیں آ رہے, یہ تو سارے صوبوں کے جا رہے ہیں. اور یہ ایک فیصلہ ہوا تھا NFC ایوارڈ کا, جس میں چاروں صوبوں نے اپنے آپ کو رازپے کے بعد یہ چیز کی تھی. اب ایک چیز دینے کے بعد آپ ان سے واپس لینا چاہ رہے ہو. میرے خیال میں یہ بگننگ ہے. آپ جو 18th امینڈمنٹ کے سلسلے میں باتیں چل رہی ہیں, کسی حد تک تو انہوں نے کافی کام بھی کیا ہے. جیسے آپ نے ایگریکلچر فوڈ سیکیورٹی کے نام پہ لے لیے, ہیلتھ میں آپ نے کچھ ڈپارٹمنٹس بنا رہے ہیں, اور ڈپارٹمنٹس آپ بنانا جا رہے ہیں, تو ان اے وے آپ اس میں صورتحال میں آگے بڑھ رہے ہیں. لیکن یہ بڑا ہی خطرناک کیا ہوا سر ہے. اگر 18ویں ترمیم میں اگر 18ویں ترمیم میں کچھ آرٹیکلز مناسب نہیں ہیں, اگر 18ویں ترمیم میں ترمیم ہو جائے تو کیا بڑی بات ہے سر؟ 1973 کا کانسٹیٹیوشن جو کانسٹیٹیوشن اسمبلی نے بنایا تھا, ذوالفقار علی بھٹو اس کے خالق تھے, آپ لوگوں نے اتنی ترمیم کر دی سر اس کے اندر. اس پر میں بھی کمنٹ کرنا چاہوں گا. نہیں, آئی ایم اوپن ٹو دیٹ. آئی ایم اوپن ٹو دیٹ, بالکل آئی ایم اوپن ٹو دیٹ کہ اگر 18ویں ترمیم کو ریوزٹ کرنا ہے تو آپ لے آؤ پارلیمنٹ کے اندر کون سی چیزوں کو ریوزٹ کرنا ہے. بہت اچھا, پارلیمنٹ میں لے آؤ. نہیں, بہت اچھا, پارلیمنٹ میں لے آئیں, اس کو ڈسکس کریں. میں ایک کیونکہ چھوٹے سا بریک کے لیے کہا جا رہا ہے مجھے, میں ایک بریک پہ چلتا ہوں, پھر عمر چیمہ صاحب کی طرف آتا ہوں, پھر سر سے بات کرتا ہوں. ایک چھوٹا سا بریک ناظرین. ویلکم بیک. جی عمر چیمہ صاحب کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب 2-3 بڑی امپورٹنٹ چیزیں, باقی تو خیر باتیں روز ہی ہم سنتے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب ان کے پاس اور کوئی جواب ہے نہیں, بجائے اس کے کہ قوم سے معافی مانگیں, کس طرح تو پھر اس کے نتائج بڑے خراب اور خطرناک نکلیں گے. نہیں بولے تو جنرل صاحب آپ لوگ نہیں دیتے. 9 مہینے سے ولٹ بازی تو اپوزیشن کر رہی ہے, سوائے ایک اس کے کہ زرداری اور شہباز شریف نواز شریف کے کیسز کے اوپر ہاتھ نہ ڈالا جائے, اس کے علاوہ تو اور کوئی ایجنڈا ہی نہیں ہے. دوسری بات, اب اگر حوصلے سے اگر آپ سن لیں, ابھی یہاں پہ تالپور صاحب نے بات کی کہ جناب ہمیں پیسے کم ملے, جبکہ آپ کو پتا ہے کہ ابھی حالیہ جو بلانا چاہیے تھا ڈاکٹر صاحب, اگر مجھے موقع دیں, انہوں نے فرمایا کہ جی سندھ کو پیسے کم ملیں, جبکہ جو رپورٹ ابھی NFC کی جو حالیہ میٹنگ, جو آخری میٹنگ اسد عمر صاحب کی صدارت میں ہوئی, جس میں چاروں صوبوں کے وزیر خزانہ بھی موجود تھے, اس میں جو بتایا گیا کہ اس دفعہ پہلے کوارٹر کے اندر اس سال پچھلے سال کی بنسبت 6.8% زیادہ, پچھلے سال 418 ارب روپے دیے گئے سندھ کو, اس دفعہ 441 روپے دیے گئے. سو یہ جو الزام لگایا جاتا ہے کہ پیسے نہیں دیے جا رہے, یہ بالکل غلط ہے اور غلط انفارمیشن ہے تالپور صاحب کے پاس. دوسرا یہ جو بات انہوں نے کی کہ جی لوکل گورنمنٹ سسٹم پچھلا بہت اچھا تھا, آپ کے سامنے کہ اس سسٹم کے اندر جو ہم نے جو اپنے تجربے سے چیز سیکھی, خاص طور پہ جو 5 سال ہم نے حکومت ہمیں ملی KPK کے اندر, اور وہاں پہ ہم نے پہلی دفعہ ہماری حکومت نے کیا کہ 1/3 جو صوبائی حکومت کا جو ڈیولپمنٹ فنڈ ہے وہ ہم نے دیا,
باقی کسی صوبے میں نہیں دیا گیا. اور اس نئے نظام کے اندر صوبائی حکومتوں کو پابند کیا گیا کہ وہ اپنی جو بلدیاتی نظام حکومتیں ہیں ان کو جو ہے 1/3 فنڈ دینے کی پابند ہوں گی. اس کے ساتھ ساتھ ولیج کاؤنسلز کو ڈائریکٹ جو ہے اربوں روپے کے جو ہے فنڈ مہیا کیے جائیں گے تاکہ وہ اپنے سروسز کا نظام خود چلا سکیں. باقی یہ جو چیز ہے, ایک اور چیز میں عرض کرتا چلوں ڈاکٹر صاحب, NFC اور 18ویں ترمیم کو ہمیں کنفیوز نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ یہ انفارچونیٹلی بہت سے سینئر پارلیمنٹیرینز بھی اس کو کنفیوز کرتے ہیں. NFC جو ہے وہ ریسورسز کی شیئرنگ ہے. 18ویں ترمیم کے تحت جو ہے وہ اختیارات اور ایڈمنسٹریٹیولی جو ہے وہ شیئرنگ کی گئی, ڈیوالو کیا گیا کچھ اداروں کو مرکز سے. ٹھیک ہے لیکن جو تجربہ سامنے آیا ہے اس میں میرے پاس 30 سیکنڈ ہے, میں نواب صاحب کو بھی رسپونڈ کرنے کو دے دوں, ذرا سینئر ہیں, ذرا سا اجازت دے. جی نواب صاحب 30 سیکنڈ آپ کے پاس ہے, کیا کہیں گے؟ میں صرف یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں اسمبلی کے اندر بات کرنے دیا جائے. اسمبلی میں اگر ہمیں بات کرنے نہیں دیں گے تو پھر ہم کو سڑکوں پہ آنا پڑے, جو کہ ہم نہیں آنا چاہتے, کیونکہ ہر مسئلہ کا حل جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر ہے. ابھی ان لوگوں نے آج کا بھی اسمبلی کا ہمارا دن گوا دیا, کل ابرپٹلی انہوں نے جو ہے وہ اسمبلی کو وہ کر دیا, بند کر دیا. اب خدا کرے باقی جو 3 دن ہے تو وہ 3 دن پورے کام کرنا چاہیے. کیونکہ وقت ختم ہوا چاہتا ہے سر, مجھے اس میں اور بہت سی بات کرنی ہے, کسی وقت اور ڈیبیٹ کریں گے. تینوں حضرات کا شکریہ. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.